اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ اب کیا خوبصورت انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو کہہ کر سرزمین دل کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، اے چنیدہ لوگو، اے وہ لوگوں جنہیں ہم نے دولت ایمان سے نواز رکھا ہے، تم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، تم تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، تم تو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہنے والے ہو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہنے والے ہو۔ اب دیکھیں اللہ کا کیا خوبصورت انداز ہے۔ بات ایھا الناس کہہ کر بھی ہو سکتی تھی، یا ایھا الناس کہہ کر بھی ہو سکتی تھی، ایھا المسلمون کہہ کر بھی ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، بڑا دل ربا انداز ہے قرآن مجید میں جہاں یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے، ایسے کھینچتا ہے انسان کو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ماننے والو، ایسے لگے اس میں اتنی اپنائیت ہے، اتنی مٹھاس ہے، اتنا کیف ہے، اتنی لذت ہے۔ اور آگے چونکہ تھوڑا سخت حکم دینا تھا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، تو روزہ رکھوانا تھا، کچھ وقت کے لیے بھوک کو برداشت کروانا تھا، پیاس کو برداشت کروانا تھا، گناہوں سے روکنا تھا، گفتگو میں، سوچ میں، عمل میں، ہر چیز میں بندہ مومن کو اجلا کرنا تھا۔ تو اس سے پہلے یہ خوبصورت حسین انداز، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب یہ کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا اندازہ لگائیں، اس کی رحمت کا اندازہ لگائیں۔ بس اتنی بات کہہ دیتا کتب علیکم الصیام، روزے تو تب بھی فرض ہو جاتے۔ اب وہ مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ اس طرح ڈائریکٹ بھی حکم دے سکتا تھا، لیکن نہیں، پھر اپنائیت دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندہ مومن سے محبت دیکھیں۔ کتب علیکم الصیام کہہ کر آگے بندہ مومن سے کہا جا رہا ہے
کہ صرف تم پر تھوڑے روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ یہ مت سمجھنا کہ صرف تم ہی پر روزے کو فرض کیا جا رہا ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی تو روزوں کو فرض کیا گیا۔ پھر اس کی غرض و غایت بتائی کہ روزے جیسی عظیم نعمت تمہیں عطا کی جا رہی ہے تو اس میں ظاہری فائدے بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں، مگر ان ساروں سے توجہ کو ہٹا کر ایک خاص نقطہ عطا کیا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا ایک معنی جب آپ لیں گے، تتقون کا ایک معنی پرہیزگاری۔ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز سے پرہیز کرنے والا۔ ایک شخص بیمار ہو، ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اسے میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں پرہیز بتاتے ہیں کہ جب تک یہ میڈیسن چل رہی ہے، جب تک یہ بندہ بیمار ہے، تب تک فلاں فلاں کام سے ایوائڈ کرے، فلاں فلاں کام سے پرہیز کرے۔ کبھی وہ پرہیز میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا۔ بلڈ پریشر کے مریض ہوں تو نمک سے پرہیز کرایا جاتا ہے، شوگر کے مریض ہوں تو انہیں شوگر سے ایوائڈ کرایا جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ ایک روحانی بیماری اگر بندے میں آ گئی ہے، یہ مسلسل بھٹک رہا ہے، 11 ماہ یہ دنیاوی امور میں منہمک رہنے والا ہے، یہ زندگی کا ایک قیمتی سال بتائے ہوئے ہے اور اس میں اس کی روح میلی ہو گئی ہے، اس کی روح بیمار ہوئی پڑی ہے، رب سے دور ہے یہ بندہ، گناہوں میں چکنا چور ہے یہ بندہ۔ اب اسے وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکال رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت تو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیں، کیسے لپک کر اس بندے کی طرف آ رہی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اسے متقی بنانا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسے گناہوں سے پرہیز کرانا چاہتا ہے، نافرمانیوں سے پرہیز کرانا چاہتا ہے، اسے غلطیوں، کوتاہیوں، لغزشوں، گناہوں کی دلدل سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نیکیوں کی ڈگر پر ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ اس میں تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اب چونکہ روح بیمار ہے، قلب بیمار ہے، اس کی سوچ بیمار ہے بندے کی، یہ اپنے جسم کو مولا کی بارگاہ میں لاتے لاتے کہیں اٹکتا پھر رہا ہے، کہیں رکتا پھر رہا ہے۔ کبھی یہ دین کی طرف آتے ہوئے، عبادات کی طرف آتے ہوئے، خدمت انسانی کی طرف آتے ہوئے ڈگمگانے لگتا ہے، کبھی یہ ہدایت سے دور جا پڑتا ہے، دلالت کی وادیوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوتا ہے، تو رب کی رحمت اس بندے کی طرف لپک رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا امتی ہو اور ایسے ڈگمگاتا پھرے، تو پلٹ پلٹ کر اس کی رحمت اس بندے کی طرف آ رہی ہے۔ کہا کہ یہ روزے اس لیے ہم نے فرض کی ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے، حدود آشنا ہو کر زندگی کو بسر کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ حدود آشنا ہو کر زندگی کو بسر کرنا۔ کچھ حدیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کی ہیں، کچھ چیزوں کی ہمیں اجازت دی ہے، کچھ سے ہمیں منع فرمایا ہے، تاکہ اس کام کی طرف نہ جانا اور اس کام کی طرف جانا۔ کہا کہ گناہ کی طرف نہ جانا،
سود کی طرف نہ جانا، حرام کی طرف نہ جانا، گالی کی طرف نہ جانا، برائی کی طرف نہ جانا، شراب کی طرف نہ جانا، رشتہ داروں سے منقطع نہ ہونا، لوگوں کی عزتوں کو پامال نہ کرنا. انہیں چھوڑ دو، ان کاموں سے نکلو. کب تک اس میں پڑے رہو گے؟ یہ انسان کو انسانیت کے مقام سے گرانے والے کام تھے. تو مولا پھر کدھر جاؤں؟ جواب ملتا ہے ہماری طرف آنا، ہماری بارگاہ میں جھکنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، ہماری بندگی کرنا، ہماری عبادت کرنا، ہماری مخلوق کی خدمت کرنا، لوگوں کی عیادت کرنا، لوگوں کا علاج معالجہ کرانا، لوگوں کی مدد کرنا، سچ بولنا، حلال کھانا، پیار کرنا، اللہ کے قریب لانا، اللہ کے لیے نکلنا، اللہ کی خاطر کچھ کرنا، اس کے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام سے عشق کرنا، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنا، محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں لگے رہنا، ان کے قدموں میں رہنا، صلاۃ و سلام پڑھتے رہنا، لوگوں کی خیر خواہی کرتے رہنا، لوگوں پر سلام بھیجتے رہنا، لوگوں کی سلامتی چاہتے رہنا، ان کے امن کا خیال رکھنا، امن عالم کی طرف بڑھنا، لوگوں کو جوڑتے رہنا، جوڑنے والے بنتے رہنا. یہ تک لعلکم تتقون. اور اس میں ایک خوبصورت فلسفہ یہ بھی ہے کہ متقی ولی ہوتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. اب یہ جو روزے کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے، اس میں ایک باریک سا نقطہ، ایک خوبصورت پہلو، ایک راز، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندہ مومن کو ولی بنانا ہے. قرآن کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، ان اولیاؤہ الا المتقون. اب ذرا دیکھیں، تقوی اور ولایت کو جوڑ جوڑ کر بیان کیا جا رہا ہے. یہ جو اولیاء ہیں یہ متقی ہیں، اور جو متقی ہوتا ہے گویا وہ ولی ہوتا ہے. اور ولی کی شان کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں حزن. نہ ظاہر میں نہ باطن میں. ظاہر میں بھی وہ کسی سے ڈرتے نہیں، دبتے نہیں، حق بات کہہ جاتے ہیں، حق بات کا ساتھ دیتے ہیں، حق بات پر لڑ جاتے ہیں، حق بات کے لیے جان دے کر بھی گزر جاتے ہیں. اور باطن میں حزن نہیں ہوتا، ملال نہیں ہوتا، کسی چیز کے آنے یا جانے سے دل پریشان نہیں ہوتا، دل پریشان نہیں ہوتا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یحزنون حزن نہیں ہے ان میں، کیونکہ جو مولا کے لیے نکلا ہے، جو مولا کے لیے تڑپا ہے، جس نے مولا کے راستے میں خرچ کیا ہے، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانے کے لیے سب کچھ کیا ہے، جو اللہ کا دوست ہے، فرینڈشپ آف گاڈ، جس نے اللہ سے دوستی کر لی ہے، جس نے اللہ سے دوستی کر لی ہے، اسے کاہے کا خوف، اسے کاہے کا حزن، اسے کاہے کا ملال، اسے کاہے کا غم. کتنی بڑی نعمت ہے جس سے اللہ دوستی کر لے، جو اللہ کا دوست ہو جائے، تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہے. اب یہ دنیا کے نقصان، کبھی اسے فائدہ ہوا تو وہ چیز خوشی نہیں دیتی، کبھی نقصان ہو جائے دنیاوی اعتبار سے
تو اس کے دل پر بوجھ نہیں بنتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اس آیت کے اس حصے میں سے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سٹریس فری کر دیتے ہیں، انزائٹی فری کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا رابطہ کس سے ہو جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کی دوستی کس سے ہو جاتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیونکہ یہ ایک ولی کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں، اور ادھر سے فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون۔ اب ذرا دیکھیں کہ ولی متقی ہوتے ہیں، اور پھر روزے کا مقصد کیا بیان کیا؟ کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا اس میں سے ریفلیکٹ یہ ہو رہا ہے، لعلکم تتقون میں سے یہ ریفلیکشن آ رہی ہے، لعلکم تتقون کے پریزم میں سے یہ شعائیں نکل رہی ہیں۔ کیا؟ کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ متقی ہو جائے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام متقی ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی متقی ہو جائے۔ ادھر یہ متقی ہوگا تو ادھر ولی ہوگا، ادھر یہ ولی ہوگا تو رب کے قریب ہوگا، رب کے قریب ہوگا تو رب کا محبوب بن جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی بندہ مومن سے، غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ رکھوا کر اسے اپنا قرب عطا فرما کے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے۔ بتائیں اس سے بڑا اور کیا انعام ہو روزے دار کے لیے؟ اب یہ وہ وجہ ہے جسے آپ ذہن نشین رکھیں گے تو آپ کو سارے وہ پہلو سمجھ میں آنے لگ جائیں گے کہ اس بندے کی خاطر پھر اہتمام کیا کیا جا رہا ہے۔ اس بندے کی خاطر اہتمام یہ کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ لایا جاتا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے چونکہ مقصود ہے تقوی، چونکہ مقصود ہے متقی بنانا، کیونکہ مقصود ہے ایک اچھا، حسین، خوبصورت، دل کا نرم، لوگوں کا خیر خواہ، دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا اچھا انسان بنانا مقصود ہے۔ یاد رکھیں، جو متقی جب ہوتا ہے، جو متقی بنتا ہے، جو شخص متقی ہو جاتا ہے تو وہ اچھا انسان پہلے بنتا ہے۔ ادھر وہ اچھا انسان بنتا ہے، ادھر رب سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ تو روزہ رکھوا کر اسے اچھا انسان بنایا جا رہا ہے۔ گویا انسان کی تراش خراش کیسے کی جا رہی ہے، وہ جو اس پر کہیں سے گناہ کے چھینٹے پڑ گئے تھے بندے پر، وہ جو اس پر جھوٹ کے چھینٹے پڑ گئے تھے، اس پر بندے پر غیبت کے چھینٹے پڑ گئے تھے، بندے پر سود کے چھینٹے پڑ گئے تھے، بندے پر حرام کے چھینٹے پڑ گئے تھے، بندے پر رشوت کے چھینٹے پڑ گئے تھے، بندے پر نافرمانی کے چھینٹے پڑ گئے تھے، بندے پر گمراہی کے چھینٹے پڑ گئے تھے، بندے پر بدعقیدگی کے چھینٹے پڑ گئے تھے، بندے پر نافرمانی کے چھینٹے پڑ گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر رمضان المبارک کا وائپر چلایا ہے، بندہ مومن کے من کی سکرین کو صاف کر دیا ہے۔ بندہ مومن کے دل پر گناہ کے چھینٹے کیا پڑے، جھوٹ کے چھینٹے کیا پڑے، کہا کہ ہم اس نے رہنے تھوڑی دیں گے، آجا پھر تیرے لیے رمضان المبارک کو ہم بھیجتے ہیں۔ اب رمضان المبارک آیا تو اللہ نے ایک ماحول بنایا، ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا کہ اس ماحول میں داخل ہو جاؤ میرے بندوں۔ انفرادی سطح پر تم سال کے 11 مہینوں میں کچھ بھی کرتے رہے، اگر گناہ گار رہے تو دیکھو نیکیاں تمہارے لیے آسان کر رہے ہیں، مگر سٹیپ تو تم نے لینا ہے۔ اگر تم نیکوکار رہے تو تمہاری نیکیوں کو ملٹیپل کرنے لگے، اور اگر پہلے سے تم صالح تھے تو تمہیں اپنی قربتوں کی لذتوں سے آشنا کرنے لگے، اور اگر تم ولی تھے تو تمہیں مقام محبوبیت پر پہنچانے لگے۔
محبوبیت کے درجے والوں تمہیں اپنا قرب نواز، اپنے قرب کو بھی اور زیادہ تمہیں عطا کرنے والے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم کی بارش برسائی، رحمت کی بارش برسائی، مغفرت کی بارش برسائی، برکت کی بارش برسائی، وسعت رزق کی بارش برسائی۔ یہ سارا کرم کیوں؟ یہ اتنی موسلادھار بارش رحمت اور برکت کی؟ ہاں کہا کہ ان کے گناہ دھل جائیں۔ یہ جو گناہوں کے چھینٹے ان پر پڑے ہیں، یہ دل کو خراب کر رہے ہیں، دل کو سیاہ کر رہے ہیں، ان کا دل گدلا ہو رہا ہے، ان کا من میلا ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے کرم رحمت کی بارش رمضان المبارک میں اتنی تواتر اور کثرت سے برس رہی ہے کہ جو اس بارش میں نہا جائے گا گناہوں سے دھل جائے گا۔ اس مرحلے پر بھی کوئی اس بارش سے استفادہ نہ کریں اور پھر کہیں گناہ کی کوٹھڑی میں چھپا رہیں، کسی نافرمانی کی غار میں چھپا رہیں، اب بھی کہ جب اتنی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی، اس کے کرم کی برکھا برس رہی ہے، اب بھی یہ کسی پائپ کے اندر پڑا ہے جو حرام کا ہو، جو رشوت کا ہو، یہ وہاں اپنے آپ کو چھپائے رکھے، تو پھر اس میں بندے کا قصور ہے۔ رب تو پکڑ کر گویا اسے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا، ایک ایسا ایٹماسفیئر بنایا، ایک ایسا ماحول بنایا۔ کیسا ماحول؟ فرمایا کہ جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے، فرمایا فتحت ابواب الجنہ، اور کہ جنت کے دروازوں کو ہم کھول دیتے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں فتحت ابواب السماء، ہم آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور آگ کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو ہم بند کر دیتے ہیں۔ وسلسلۃ شیطان، اور شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، پابا زنجیر کر دیتے ہیں، پابا سلاسل کر دیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں ماحول کیسے بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں دو بڑے دشمن انسان کے، ایک خارجی ایک داخلی۔ خارجی کون سا دشمن؟ شیطان۔ داخلی کون سا دشمن؟ نفس۔ خارجی دشمن کو کہا اسے ہم ادھر رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے، ہم اسے جکڑ دیتے ہیں، پابا زنجیر کر دیتے ہیں، زنجیریں پہنا دیتے ہیں۔ اب بتائیں ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، ایک قیدی ہو، وہ قید میں رہ کر، زنجیروں میں جکڑا ہوا رہ کر کتنا حملہ کر لے گا، کتنا حملہ کر لے گا۔ تو اب اسے جکڑا ہوا ہے، اسے زنجیروں کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شیطان، شیاطین، سارے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس کی ہمیں بالکل واضح طور پر اس کے ہمیں سمٹمز نظر آتے ہیں۔ آپ اس کے سائن واضح طور پر دیکھیں گے، آپ اس کی علامات کو واضح طور پر دیکھیں گے۔ ادھر رمضان المبارک آتا ہے، نیکی کی کثرت ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے، نیکیوں کی بہار ہو جاتی ہے۔ سال بھر میں بھی جو لوگ عبادت سے غافل ہوتے ہیں، وہ بھی عبادت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جو تلاوت سے غافل ہوتے ہیں، وہ تلاوت قرآن مجید کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جو ٹرانسلیشن سے غافل ہوتے ہیں، وہ ٹرانسلیشن قرآن مجید کی، وہ اس کو سٹڈی کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو خدمت انسانی سے، جنہوں نے پچھلے 11 مہینوں میں کچھ نہیں کیا ہوتا، خدمت انسانی سے آری ہوتے ہیں، وہ بھی خدمت انسانی میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی صدقہ کر رہا ہے، کوئی خیرات کر رہا ہے، کوئی ہمسایوں کا خیال کر رہا ہے، کوئی رشتہ داروں کے پاس گفٹ بنا کر بھیج رہا ہے، کوئی کسی کی افطاری کرا رہا ہے۔ آپ دیکھیں خیر خواہی اور بھلائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ روک روک کر لوگوں کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، روزہ افطار کرایا جا رہا ہے۔ یہ خیر ہی کے سلسلے تو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے ماحول بنایا ہے،
شیطانوں کو جکڑ دیا۔ اور ادھر کیا؟ ادھر کہا کہ ہم نے آگ کے دروازوں کو بند کر دیا، غلقت ابواب النار، آگ کے دروازوں کو بند کر دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، اور ادھر کہا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، گویا رحمت کے دروازوں کو کھول دیا۔ آسمانی رحمت اب تمہاری طرف لپکا چاہتی ہے، آسمانی برکت تمہاری طرف لپکا چاہتی ہے، مغفرت تمہاری طرف لپکا چاہتی ہے، بخشش تمہاری طرف لپکا چاہتی ہے۔ بندے اسے کیچ تو کر، اسے کیچ تو کر۔ اور گویا اس میں اشارہ ہے، اے گناہوں میں ڈوبنے والے، اے گناہوں کے لت پت، دیکھ تو جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے، تو حرام کام کر رہا ہے، تو رشوتیں لے رہا ہے، تو سود کھا رہا ہے، تو لوگوں کے مال و متاع پر ناجائز قبضے کر رہا ہے، تو انسانیت کے حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ تو اگر ایسا کر رہا ہے تو اپنے لیے آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے، تو آگ میں جانا چاہتا ہے، تو جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ دیکھ ہماری رحمت دیکھ ہے بندے، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام کیا ہوا، تو میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی کیا ہوا، تمہارے لیے رمضان کا تحفہ بھیج رہا ہوں۔ اے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان تمہارے لیے آ رہا ہے، رمضان تمہارے لیے آ رہا ہے کہ جہنم کے دروازوں کو میں بند کر رہا ہوں، آگ کے دروازوں کو بند کر رہا ہوں۔ تم یہ کام کر کے جہنم جانا چاہتے ہو تو میں نے پورا مہینہ ان دروازوں کو بند کر دیا، اور تمہارے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، رحمت و برکت کے دروازوں کو کھول دیا، اور جنت کے دروازوں کو پورا ماہ تمہارے لیے کھولے رکھا ہے، اور میری رحمت تمہاری طرف لپکا چاہتی ہے، اور چاہتی ہے کہ اے بندے تو گناہوں کو چھوڑ دیں، جہنم کیوں جانا چاہتا ہے، جہنم کے دروازے بند، دیکھ میری جنت کے دروازے کھلے ہیں، کوئی تو ایسا کام کر لے کہ جس کے ذریعے سے تو جنت میں داخل ہو، جنت میں داخل ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا خوبصورت انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، کیسا یہ ماحول کریٹ یہاں کیا۔ ایک اور حدیث آپ سے شیئر کر کر آج کی گفتگو کو میں یہاں سمیٹتا ہوں۔ بہقی کی حدیث، حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کو 5 تحفے عطا فرمائے ہیں، 5 تحفے، اور یہ 5 تحفے ایسے ہیں کہ پچھلی امتوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیے گئے، کسی کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ اب کمال نقطہ دیکھیں، اب یہ جو تحفے دیے جا رہے ہیں، ذرا سوچئے، یہ روزے کی وجہ سے دیے جا رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ تحفے دیے گئے ہوتے تو روزے تو پچھلی قوموں میں بھی تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے تھے، پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے۔ تو اگر روزے کی وجہ سے ہوتے تو انہیں بھی یہ انعامات ملتے نا، انہیں بھی یہ ثمرات ملتے نا۔ تو اگر انہیں نہیں دیے جا رہے، اس کا مطلب ہے روزے کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اچھا، یہ رات کو کھڑے ہونے کی وجہ سے ہوگا، قیام اللیل کی وجہ سے ہوگا؟ نہیں۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 5 تحفے دیے ہیں جو پچھلی امتوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیے۔ جب یہ فرماتے ہیں نا کہ میری امت کو، اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف اس لیے یہ عطا ہو رہے ہیں کہ تم امت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، تم غلامان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے،
پازیٹیوٹی میں دیکھنا چاہتا ہے، خیر خواہی میں دیکھنا چاہتا ہے، نیکیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، برکات میں دیکھنا چاہتا ہے، رحمتوں میں دیکھنا چاہتا ہے، انسان کی قدر ہو رہی ہے کہ اب قیامت تک کی انسانیت کو تم نے گائیڈ لائن دینی ہے، تم حضور کے غلام ہو، تم تو آقا کے سفیر ہو، اگر تمہارا اپنا کریکٹر وہ بلڈ اپ نہیں ہوگا، تمہارا اپنا رول پازیٹیو نہیں ہوگا، تو تم باقیوں کو خیر کی طرف کیسے بلاؤ؟ پہلا نقطہ یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اس امت کو یہ عظیم چیزیں عطا ہو رہی ہیں۔ اب کمال نقطہ ہے کہ وہ نعمتیں ہیں کیا کمال! فرمایا کہ پہلا انعام کہ جب رمضان المبارک کی پہلی شب آتی ہے، اول لیلۃ من رمضان، پہلی رات، ادھر رمضان المبارک کی شب شروع ہوتی ہے، تو فرمایا نظر اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، اور اس کے آگے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے تو جس پر اس کی کرم کی نگاہ پڑ جائے، اس کی رحمت کی نگاہ پڑ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور رحمت کی نگاہ جس بندے پر پڑ جائے، فَلَمْ يُعَذِّبْهُ، فرمایا پھر وہ اسے عذاب نہیں دیتا۔ اب ذرا دیکھیں رمضان کی پہلی رات کب شروع ہوتی ہے؟ ادھر سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت ہوا، اب پہلی شب شروع ہو گئی، اور رب تعالیٰ نے پہلی شب میں بندوں پر نگاہ ڈالنا شروع کر دی، نظر فرمانا شروع کر دی۔ ابھی تو اس بندے نے روزہ نہیں رکھا، روزہ تو اگلے دن ہے۔ اچھا، اس نے ابھی قیام اللیل نہیں کیا، تہجدوں کے وقت نہیں اٹھا، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا تھا، کہا کہ نہیں، ادھر پہلی شب شروع ہوتی ہے، ادھر رب تعالیٰ بندوں پر نظر ڈالنا شروع کر دے، نظر اللہ عز وجل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ یہ قیام اللیل کی وجہ سے تھا، نہ یہ عبادت کی وجہ سے تھا، نہ ہی یہ روزے کی وجہ سے تھا، گویا یہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تھی جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے خاص کی۔ کہا بندوں میں سے جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے گا، ان پر ایمان لائے گا، ان کا امتی ہو جائے گا، اور پھر گناہوں سے تائب ہو جائے گا، اور اس پر رب تعالیٰ کی نگاہ پڑ گئی، تو بس پھر اسے دوبارہ کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ تو دو پہلو یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کی جب پہلی شب آئیں تو کم از کم بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ پوری شب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارے، اور یہ مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ فرائض کی پابندی کریں، فرض نمازیں ادا کریں، اس میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو نافرمانی پر مبنی ہو، کوئی ایسا کام کم از کم اس شب میں نہ کرے کہ جو گناہ پر مبنی ہو، کسی کو دھکا نہ دیں، کسی بھی انسان کو، وہ مسلم ہو کہ نان مسلم، کسی کو دھکا نہ دیں اور کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ ایکچولی تو یہ تربیت ہو رہی ہے، ریفریشر کورس کرایا جا رہا ہے، اوور ہال کیا جا رہا ہے بندہ مومن کو رمضان المبارک کو لا کرنا۔ تو ذرا دیکھیں نا کیسے پرسنالٹی کیسے خوبصورت انداز میں ڈھالی جا رہی ہے، نہ کسی کو دھکا دیں، نہ کسی کو دھوکہ دیں، زبان سے نہ گالی دیں، نہ ہی غیبت کرے، نہ ہی چغلی کرے، اور جھوٹ سے ایوائڈ کریں۔
یعنی کوئی ایسا کام جو مبنی بر گناہ ہو، مبنی بر نافرمانی ہو، اسے کم از کم اس شب میں تو نہ کرے کہ جب بندے کو پتہ چل جائے، اس کے علم میں آ جائیں کہ رب تعالیٰ نے نگاہ ڈالنی ہے، تو پھر جب رب کی نگاہ اس پر پڑ رہی ہو تو بندہ کس حال میں ہو؟ قیام میں ہو، رکوع میں ہو، سجود میں ہو، ذکر اذکار میں ہو، صلاۃ و سلام پڑھنے میں مشغول ہو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر درودوں کے گجرے، سلاموں کی ڈالیاں بھیج رہا ہو۔ اب لازمی نہیں کہ ساری شب وہ کھڑا رہیں، جسے عادت نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل پڑھنے کی کثرت سے یک بارگی، تو فرائض نماز کو تو پڑھ لے نا، پھر صدقہ کر لے، خیرات کر لے، کسی کی جا کر عیادت کر لے، کسی کی مدد کر دے، ہمسایوں سے جا کر ان کا حال احوال پوچھ لے، خیر کے کام کر لیں۔ اور کچھ نہیں ہوتا، گھر میں پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، والدہ کے قدموں میں بیٹھ جائے، بابا کے قدموں میں بیٹھ جائے، ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر لیں، ادب کا ایک کوئی کرینہ اس شب میں ہی سیکھ لیں۔ اور کچھ نہیں ہو سکتا تو فرض نماز پڑھ کر پھر سو جائے، ذکر اذکار کرتا ہوا سو جائے، معوذتین پڑھتا ہوا سو جائے، آخری کل پڑھتا ہوا سو جائے، ایت الکرسی پڑھتا ہوا سو جائے، ذکر اذکار کرتے ہوئے۔ اور جب پھر آنکھ کھلے، کوئی بزرگ ہے، بیمار ہیں، جب اس کی آنکھ کھلے تو پھر مولا کو یاد کرنے لگ جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی زبان پر اللہ کی سبحان ہی آ جائے، اور پھر فجر کو پھر ادا کر لیں، نماز فجر کو، کہ شب میں کوئی نافرمانی تو کم از کم نہ ہو، تو لوگوں کی خیر خواہی کرے گا، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچے گا، تو ادھر یہ سارے کام کر رہا ہوگا، ادھر رب تعالیٰ کی اس پر نگاہ پڑ گئی، اور وہ نگاہ رحمت بھری ہوئی، کرم والی نگاہ پڑ گئی، رحمت والی نگاہ پڑ گئی، محبت والی نگاہ پڑ گئی، تو یقین جانیے کہ اب اسے کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اس حدیث سے یہ معنی نہ لیں کہ اگر پہلی شب ہے رمضان المبارک کی اور اس میں خوب محنت کر لی، دل لگا لیا، آنسو بہا لیے، رو پڑا، دعائیں مانگتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، مانگتا رہا، مانگتا رہا، رب تعالیٰ کو منا لیا، اگلے دن اٹھا اور پھر ان کاموں میں لگ گیا، اس سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکلتا، کیونکہ جنہیں یہ توفیق مل جاتی ہے تو یقین کیجئے ان کی اگلی زندگی بالکل بدل کر رہ جاتی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال دیا نا، تو حضور علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ جنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلیئرنس دے دی نا، جنت کی ڈکلیریشن جاری کر دیا نا کہ آج کے بعد اسے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو کیا خیال ہے، اس کے بعد وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، جہاد نہیں کرتے تھے؟ اب دیکھیں پھر ساری زندگی پھر اور زیادہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، انکساری پیدا ہو جاتی ہے، جس بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ رب نے مجھ سے محبت کی ہے، رب نے مجھے تکا ہے، محبت سے تکا ہے، رحمت سے تکا ہے، میری مغفرت فرما دی ہے، اس میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، اس کا لائف سٹائل بدل جاتا ہے، انداز گفتگو بدل جاتا ہے، لہجے بدل جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں، پازیٹیوٹی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس لیے پھر دوسرا فرمایا کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہو۔ عربوں میں کستوری کی خوشبو سب سے زیادہ قیمتی تھی، تو یوں بھی کہا جا سکتا تھا
کہ روزہ دار کے منہ کی بو مجھے پسند ہے، نہیں، یہ نہیں کہا، کہا کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہیں، کمپیریزن کر کے بتایا۔ تو گویا کائنات کی کتنی ہی قیمتی خوشبو ہو، اس سے بھی بڑھ کر روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو پسند ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوائرمنٹ، دیکھ رہے ہیں، شیطانوں کو بند، شیطانوں کو بند، جہنم کے دروازوں کو بند، آگ کے دروازوں کو بند، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا، برکت کے دروازوں کو کھول دیا، مغفرت کے دروازوں کو کھول دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، فضیلت کے دروازوں کو کھول دیا، نفل کو فرض کے درجے پر پہنچا دیا، فرض کو 70 گنا بڑھا دیا، 70 گنا سے 700 گنا تک، اور روزے کے بارے میں تو یہ فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، باقی اعمال کی جزا جنت اور روزے کی جزا خالق کی جنت۔ اب باقی اعمال کی جزا کے طور پر جنت اسے ملنی ہے، اور اسے کہا کہ اسے تو میں خود جزا دوں گا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جزا کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا انعامات دیں گے اس بندے کو، اور یہاں تک کہ اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ وہ پسند۔ پھر فرمایا دن میں اور رات میں فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے، اور فرمایا جنت کو حکم ہوتا ہے کہ تو آراستہ ہو جا، پیراستہ ہو جا، دیکھ تھوڑے ہی عرصے کے بعد، کچھ ہی وقت کے بعد اپنا ڈیو ٹائم یہ دنیا میں سپینڈ کر کے تمہارے پاس آیا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بن جا، سنور جا، سج جا، آراستہ اور پیراستہ ہو جا۔ پانچویں چیز، کمال چیز، ایک تو پہلی شب کی بات کہ اس میں اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے، اور پھر آخری چیز کیا فرمائی؟ کہا کہ جب رمضان کی آخری شب آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ ابھی اس نے روزہ نہیں رکھا، ابھی اس نے قیام اللیل نہیں کیا، مگر کہا کہ جو روزے دار ہوگا، شب بیدار ہوگا، جو گناہوں سے بچنے والا ہوگا، انسانی حقوق کو پامال نہیں کرے گا، حقوق العباد کو پامال نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے گا، عبادات کرنے والا ہوگا، دل میں روزہ رکھنے والا ہوگا، اور راتوں کو مولا کو یاد کرنے والا اور منانے والا ہوگا، تو کہا کہ جب رمضان کی آخری شب آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے، تو آتے ہوئے نظر رحمت کی جا رہی ہے، ابھی یہ رمضان کی پہلی شب ہے، اور رمضان کی آخری شب میں اسے مغفرت کے پروانے جاری کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک کی برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔